کچھ لوگوں کے واقعات ہیں جو اس وقت آپ کو میں سنانا چاہوں گی. کچھ ایسی کہانیاں ہیں جس میں ہم سب کے لیے کچھ سبق ہے. پہلی ہے ام محمد کی کہانی ہے. یہ 40 سال کی میچور خاتون ہے. یہ لکھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک معقول زندگی گزار رہی تھی. ہم میں بہت قربت یا ہم آہنگی نہیں تھی، یعنی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور میرے شوہر کی شخصیت میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو کسی عورت کے لیے پرکشش ہوتی ہے، مگر اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں یہ ساری باتیں نظر انداز کر دیتی تھی. میرے شوہر اکثر اپنے دوست اور بزنس پارٹنر کا میرے سامنے ذکر کرتے. اکثر اس دوست سے ملاقات بھی ہوتی. سال گزرتے گئے اور اس سے ہماری دوستی بڑھتی گئی. وہ کئی گھنٹے میرے شوہر اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے. میں نے اسے اچھی طرح جانا تو اسے پسند کرنے لگی، اور یہ احساس بھی ہونے لگا کہ یہ پسند دو طرفہ ہے. جیسے جیسے اس شخص کی عزت میری آنکھوں میں بڑھتی گئی، میرے شوہر کا مقام میری نگاہوں میں گرتا گیا. مجھے اپنا شوہر بہت برا لگنے لگا، اور یہ افسوس ہوتا کہ یہ شخص میری زندگی میں پہلے کیوں نہیں آیا تھا. ایک دن اس نے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیا. حالات اتنے بگڑ گئے کہ میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. اس کے بعد وہ بالکل بکھر گیا، اور میرے بچے بھی. اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ اس شخص کی زندگی میں بھی مسائل کھڑے ہو گئے. اس کی بیوی کو میرے بارے میں پتا چل گیا تو اس نے بہت ہنگامہ کیا، اور ان کی شادی شدہ زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی. آج میں زندگی میں ہر خوشی اور امید کھو چکی ہوں. ہم دونوں کی شادی شدہ زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، اور ہم کبھی اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے. یہ سٹوری لی گئی ہے www.islamqa.com. شیخ محمد صالح المنجد نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. ان کے پاس کسی عورت نے اپنا واقعہ بھیجا ہوگا. یہ ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے کہانی گھڑ لی. اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک کمپیریزن کی حس ہوتی ہے. ہر شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوتی. کہیں مال کی کمی ہے، کہیں بچوں میں کوئی کمی ہے، کہیں شوہر میں کچھ کمی ہے. تو انسان کی جو دنیا کی محبت یا نفس کی خرابی ہے وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتی ہے. جتنا بھی مال مل جائے اس سے زیادہ، جتنے بھی اچھے اللہ تعالیٰ رشتے دے، لوگ دے، ان سے آگے بڑھ کر، یعنی نگاہوں کا کہیں قناعت پسند نہ ہونا، یہ سب کچھ اس کی خرابی کا سبب بنتا ہے. اور پھر اگر ایک عورت کا دوسرے لوگوں سے زیادہ رابطہ نہیں تو پھر صبر اور قناعت کی کیفیت بہتر ہو سکتی ہے. چھوٹی موٹی کمی کوتاہی پہ انسان درگزر کر لیتا ہے، لیکن جب فری مکسنگ شروع ہوتی ہے تو پھر انسان کو اپنی محرومیوں کا احساس زیادہ ستانے لگتا ہے، اور نتیجتاً انجام وہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے سنا. زنا کرنے والا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر راغب ہی نہیں ہوتا. کوئی نیک اور صالح عورت اس کو پسند ہی نہیں آتی. وہ اپنے لیے کیسی عورت پسند کرتا ہے؟ جو اسی کی قماش کی ہو، اسی طرح کی عادات رکھتی ہو. کیونکہ ہر شخص اپنے مزاج کے اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے. تو نکاح کے معاملے میں بھی پھر وہ کیا ڈھونڈتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کوئی باحیا عورت، کوئی با پردہ عورت، کوئی شریف عورت اس کو پسند نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس اس کو بے حیا عورت اور فاحشہ قسم کی عورت چاہیے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہی نہیں. جس شخص کا کام یا جس شخص کی دلچسپی نکاح کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہے، اس کو نکاح سے دلچسپی نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص اگر نکاح کے بغیر زنا کے طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے مواقع پاتا ہے اور طریقے اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح کیا ہے؟ ایک قید. وہ ایک کارڈ میں نے دیکھا، کارڈ کیا تھا؟ ویڈ لاک، ڈیڈ لاک. شادی کے موقع پہ دیکھنے کے لیے تصویر اس پہ بنی ہوئی تھی کہ دو لوگوں کی بالی آپس میں کٹھی باندھی ہوئی ہے، اور ویڈ لاک ہے یہ. اور ویڈ لاک ایکچولی ڈیڈ لاک ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور برائی کرنے کے چانسز ختم ہو رہے ہیں. تو اس میں الزانی لا ينکح الا زانیۃ، وہ پاک دامن عورت میں نہیں دلچسپی رکھتا، وہ زنا کرنے والی میں ہی دلچسپی رکھتا ہے. کیونکہ نکاح کرنا اور ینکح سے مراد یہاں ایک تو
عقدۃ النکاح ہے یعنی نکاح کی گرہ باندھنا، اور دوسرے کیا ہے؟ جماع کے معنوں میں بھی آتا ہے، جسمانی تعلق قائم کرنا۔ تو زناکار مرد جو ہے وہ جسمانی تعلق نیک پاک بیوی کے ساتھ نہیں قائم کرے گا، وہ کیا دلچسپی رکھے گا کہ ویسی ہی فاحشہ عورتیں اس کو ملے اور وہ ایک تتلی کی طرح مختلف پھولوں کے مزے اٹھاتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک خاندان کی زندگی میں اور ایک پابند زندگی میں باندھنے سے کتراتا ہے۔ اور پھر نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ پاک دامنی اختیار کی جائے، اولاد ہو، نان نفقے کی ذمہ داری بیوی کی لی جائے، تو ایسے مرد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وبال جان ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جنریشنز میں نکاح سے دلچسپی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نکاح کے بغیر کے تعلقات، اور چونکہ عام اویلیبلٹی ہے ہر برے کام کے کرنے کے لیے، تو بغیر کسی ذمہ داری کو قبول کیے اگر سب کام ہو رہے ہیں تو اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہوں؟ تو یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زنا کے اوپر 100 کوڑے کیوں حد جاری کی جائے، تاکہ اس کا سد باب ہو، ورنہ انسانوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، خاندان ختم ہو جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے نا، جس کو رنگ رنگ کی چیز ملتی وہ ایک پہ قناعت کیوں کرے؟ جو طرح طرح کے مزے اڑا سکتا ہے وہ ایک ہی جگہ اپنے آپ کو کیوں روکے؟ جس کو صرف عیاشی سے غرض ہے وہ ایک بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری کیوں لے؟ اور پھر آگے اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی وہ ذمہ داری کیوں لے؟ وہ اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں کیوں ڈالے؟ اور پھر مشرکتن کا لفظ، کیونکہ شرک اور زنا میں ایک مماثلت بھی ہے، جیسے مشرک بے وفا ہوتا ہے ایسے زانی بھی بے وفا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ شادی سے پہلے یا بعد میں، تو ان میں ایک مماثلت بھی ہے آپس میں۔ تو زناکار جو ہے وہ یا تو زانیہ کو ہی پسند کرتا ہے یا پھر اس کی مرضی مشرکات سے پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر سکتا ہے، جو شرک جیسا کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے لیے زنا بھی کچھ مشکل نہیں۔ تو اس کی پسند یا چوائس کیا ہے پھر؟ زناکار یا مشرک عورت۔ اور اسی طرح جو عورت بگڑ جاتی ہے، جو عورت حیا کا دامن تار تار کر دیتی ہے، اس کے لیے بھی گھر بسانا اور ایک گھر میں با وفا خاتون کی حیثیت سے بچے پیدا کرنا اور پالنا وبال جان لگتا ہے۔ اس کو بھی پھر کسی پاک دامن با عفت با حیا مرد کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کو بھی پھر کیسے مرد چاہیے؟ جو دیوس قسم کے ہوں۔ دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن غلط کام کرے اور اس کو اس پر کوئی آبجیکشن ہی نہ ہو، بے غیرت۔ تو دیوس پہ جنت حرام ہے کہ کوئی مرد جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار یعنی خاتون بے حیائی کا فعل کر رہی ہو، حدیں پار کر رہی ہو، اور وہ اس کو آزادی کے نام پر اور لبریشن کے نام پر اور ماڈرن ہونے کے نام پر اس کا ایک پرائیویٹ افیئر سمجھے اور اس پر خوش ہو اور اس کو مائنڈ نہ کرے کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ کہ کوئی ہمارے گھر میں سے ایسا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی شرم و حیا کی بات ہی نہ ہو، تو پھر زانی عورت کو ایسے ہی مرد چاہیے کہ جو برائے نام یا وقتی طور پر ایک مصنوعی یا ایک بظاہر شادی کے کانٹریکٹ میں ہیں بھی، اور اس کے باوجود وہ آزاد ہیں اپنی اپنی لائف میں، کہ دکھاوے کو یا نام کو ایک نکاح کا رشتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ منمانیاں بھی چل رہی ہیں۔ ہسبینڈ مائنڈ نہیں کرتا کہ بیوی کہاں جا کے رات گزار رہی ہے، اور بیوی مائنڈ نہیں کرتی کہ میاں کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ راستے کھلے ہیں، جو چاہو کرو۔ کس کے نام پہ؟ آزادی کے نام پر۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اس طرح کا جب ایک معاشرے کے اندر کلچر جنم لیتا ہے تو پھر خاندانی زندگی لوگوں کو مشکل لگتی ہے، خاندانی زندگی ان کو وبال جان لگتی ہے، اور پھر نکاح کے بغیر ہی وہ یہ سب کچھ کرنے کو راضی ہوتے ہیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
اور حرام کیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر. ایمان والے اس کلچر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، وہ اس کلچر کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے. کس کو؟ اس زنا کلچر کو، آزادی کے نام پر، یا ایسے رشتے کو. کوئی شریف ماں باپ جن کو پتا ہو کہ کوئی لڑکی اپنی بے حیائی کے کاموں میں مشہور معروف ہے تو وہ کبھی بھی اپنے شریف پاک دامن بیٹے کی شادی وہاں نہیں کریں گے. اور اسی طرح وائس ورسا، جن ماں باپ کو پتا ہو کہ ہماری بیٹی ایک موتی کی طرح پلی ہے بغیر کسی خرابی کے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی خواہ وہ دولت کے لیے یا کسی کے لیے کہیں بھی جھونک دی جائے کسی بھی حرام کار کے ساتھ. وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے.